کہ قادیانیت کے دم پر جو پاؤں پڑا وہ سیاسی علماء کی وجہ سے پڑا. اسمبلی میں علماء جو بیٹھے تھے ان کی وجہ سے قادیانیت کافر قرار دلوائی گئی. تو انہوں نے یہ نعرہ شروع کیا, یہ بیانیہ شروع کیا کہ لوگوں میں یہ بات پھیلاؤ کہ ہم علماء کی قدر کرتے ہیں لیکن سیاسی علماء کی قدر نہیں کرتے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد, نبوت کے آنے کا مقصد, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, دجالی جتنا فتنے ہیں ان میں جو آخری بڑا فتنہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا, یہ بھی دجال کی آمد کا ایک بڑا فتنہ ہے, جنہیں ہم قادیانی مرزائی بھی کہتے ہیں. سن 1800 کے آخر میں انگریز نے جب دیکھا ہندوستان میں کہ ہم مسلمانوں پر غلبہ نہیں پا سکتے, مسلمانوں کو ہم ہرا نہیں سکتے, مسلمان مضبوط ہیں, تو انہوں نے مسلمانوں کی مضبوطی کی وجہ تلاش کی کہ مسلمان طاقتور کیوں ہے, مضبوط کیوں ہے, مسلمان انگریز سے شکست کیوں نہیں کھاتا, وجہ کیا ہے. تو انہوں نے جب سروے کیا دیکھا تو دو وجہ نظر آئی. ایک وجہ مسلمان کے دل میں جذبہ جہاد ہے, اور جب تک یہ جذبہ ختم نہیں ہوتا مسلمان کافروں سے مغلوب نہیں ہوتا, ہارتا نہیں ہے. اور دوسری وجہ کہ مسلمان کا تعلق اپنے علماء سے مضبوط ہے. اگر تم یہ دو کام کرو گے, پہلا کام کہ ان کے دل سے جذبہ جہاد ختم کر دو, اور دوسرا کام علماء سے انہیں دور کر دو, تو یہ کافر پر مسلمان غالب نہیں آ سکے گا, مسلمان کمزور ہو جائے گا, کافر غالب ہو جائے گا. تو اس نے مرزا غلام احمد قادیانی اس کو کھڑا کیا اور اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں اور مجھے بھیجا گیا. اس پر اس نے اپنی کتابیں بھی لکھی اور اپنی جھوٹی نبوت کو تسلیم کرانے کے لیے اپنی کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جو لفظ محمد ہے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نہیں ہے, بلکہ میں غلام احمد قادیانی مراد ہوں. اور اس نے اپنی گھر والی کو ام المومنین کا نعوذ باللہ لقب دیا, اور اپنے بیٹیوں کو دامادوں کو اہل بیت کا لقب دیا. اور اس نے یہاں تک کہا کہ میرے پاس ایک فرشتہ بھی آتا ہے, وہی لے کر آتا ہے. اب اس نے اس سارے پلان کے بعد یہی کہا کہ میں نبی ہوں, بطور نبی ہونے کے میں حکم دیتا ہوں کہ اب جہاد ختم ہو گیا ہے, آج کے بعد کوئی جہاد نہیں ہوگا. جس منصوبے کے تحت اس کو لایا گیا تھا اس نے اپنا وہ منصوبہ پورا کر دیا, یہ اعلان کر دیا. جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو مسلمان چونکہ حضور کی ختم نبوت پر مر مٹنے والا ہوتا ہے, جتنا بھی گیا گزرا کمزور ایمان والا مسلمان ہو تو وہ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ برداشت نہیں کر سکتا. تو اس پر تحریک شروع ہوئی, علماء کھڑے ہوئے. 1901 میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون
بیت الخلاء میں مردار ہو گیا، ہلاک ہو گیا، لیکن اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کرنا شروع کیا اور اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائی۔ 1953 کی تحریک چلی، تحریک ختم نبوت۔ اس میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی نے لوگوں کو اس فتنے کا بتلایا، مسلمان کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں 10,000 ختم نبوت کے فدایان نے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ 10,000 مسلمان ختم نبوت کے نام پر شہید ہوئے۔ خیر، ان شہادتوں کے بعد قادیانی بڑھتے چلے گئے، ان کا تعاقب علماء کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا، مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی جامعہ قاسم العلوم ملتان کے شیخ الحدیث اور محتمم تھے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرحد کے الیکشن میں کھڑے ہوئے، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی اسمبلی میں پہنچ گئے۔ اسمبلی میں پہنچے، مفتی سے فرماتے ہیں کہ جب میں اسمبلی میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ سارے بے دین لوگ اسمبلی میں اکٹھے ہیں، عورتیں ہیں تو وہ پوری تیاری کے ساتھ۔ تو میں واپس آیا، رات کو اللہ کے سامنے رویا کہ اللہ یہ کون سا امتحان آ گیا ہے، مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ میں نماز پڑھانے والا، منبر پر خطبہ دینے والا، لوگوں کو قرآن پڑھانے والا عالم، حدیث کا سبق پڑھانے والا، تو نے مجھے اٹھایا یہاں گند میں ڈال دیا اسمبلی میں، مجھ سے کون سا گناہ ایسا سرزد ہوا۔ وقت گزرتا گیا، 1973 آ گیا، قادیانیت بڑھتی چلی گئی۔ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہے۔ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ کفر بڑھتا چلا جا رہا ہے، قادیانیت اسلام کے نام پر اپنے کفر کی تبلیغ کر رہی ہے، وہ بکرے کا نام استعمال کر کے کتوں کو ذبح کر رہے ہیں، گائے کا نام استعمال کر کے گدھوں کو ذبح کر رہے ہیں، اسلام کے لبادے میں کفر کو آگے لے آ رہے ہیں، اسلام کا نام لے کر اسلام کی شکل کو مسخ کر رہے ہیں۔ تو مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی نے وہاں اسمبلی میں یہ قرارداد سامنے رکھی۔ نتیجہ یہ نکلا، ایک پینل بیٹھا، اس نے کہا کہ مفتی صاحب، آپ نے قادیانیوں کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کر دیا، بھئی قادیانی کافر ہیں، آپ انہیں بلائیں، دلائل سامنے ہوں گے، آپ کی طرف سے بھی علماء، ان کی طرف سے بھی علماء، دونوں کی بات سنی جائے گی، پھر اسمبلی فیصلہ کرے گی۔ اب نتیجہ یہ نکلا، دن طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، قادیانی پوری تیاری کے ساتھ اسمبلی میں داخل ہوئے۔ مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب میں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا، سفید پگڑیاں، جبے انہوں نے پہنے ہوئے، اب ان کے ماتھوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پٹی بھی باندھی ہوئی، اور اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد بھی کرتے آ رہے۔ مفتی سے فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ انہیں میں کافر کیسے قرار دوں گا، یہ تو پورے جبے کبے کے ساتھ، پورے جاہو جلال کے ساتھ، سنت نبوی لباس میں آ رہے ہیں، کیا ان کے متعلق کفر کا میں فیصلہ کروں؟ ان لوگوں کو کیا سمجھاؤں گا جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لا علم لوگ ہیں؟ خیر، اللہ کا کرنا یوں ہوا، بحث شروع ہوئی، ایک دن پورا گزر گیا، رات آ گئی۔ مفتی سے فرماتے ہیں کہ میں مصلی پر ساری رات میں نے گزاری۔ میں نے کہا ربا،
اتنا بڑا فتنہ ہے یہ قادیانیت، جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ اپنا عقیدہ اور مذہب یہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آقا مدنی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے۔ پوری رات میں روتا رہا، دن شروع ہوا، بحث شروع ہوئی، پھر رات آ گئی، کرتے کرتے 10 دن بحث چلی، ادھر سے بھی علماء ادھر سے بھی ان کے علماء، 10 دن بحث ہوتی رہی۔ 11ویں رات آئی، میں نے مصلی پہ رات کو اللہ کے سامنے میں کہ راز و نیاز کی، مصلی پر گر گیا، ربا یہ بڑا امتحان ہے، اگر آج قادیانیوں کو کافر قرار نہ دیا گیا، پوری دنیا اور قیامت کے صبح تک قادیانی اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ صبح کا وقت ہوا، اللہ کا کرنا یوں ہوا، حضرت غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرکزہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے مجاہد آدمی تھے ختم نبوت کے، انہوں نے ساری قادیانیت کی کتابوں سے ساری کفریہ باتیں تحریر کی، تحذیر نامہ بنایا، وہ پیش کیا، اس میں قادیانی کی ساری گالیاں لکھی ہوئی تھی، اور ایک اور حوالہ بھی پیش کیا۔ وہ حوالہ یہ تھا کہ جو آدمی مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ حلال کی اولاد نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات پڑھی، مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی نے یہیں پر غلام غوث ہزاروی کو روکا اور پوری اسمبلی کو خطاب کیا، کہنے لگے آپ نے یہ جملہ سنا ہے، یہ قادیانیت کی کتاب میں قادیانیوں نے یہ جملہ لکھا ہے، آپ مجھے بتلاؤ کہ تم آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو یا مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہو؟ پوری اسمبلی کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو تم آخری نبی مانتے ہو؟ پوری اسمبلی نے کہا کہ ہم اتنا کفریہ کلمات بکنے والے کو، غلاظت بکنے والے کو، اور جس نے اپنے خاندان کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے، بیوی کے لیے ام المومنین کا لقب استعمال کیا ہے، اور جو یہ لکھتا ہے میرے اوپر فرشتہ آتا ہے وہی لے کر آتا ہے، ہم اس کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے۔ جب یہ بات کہی تو مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پر نعرہ لگایا کہ ہم نے کہا تھا قادیانی اور قادیانیت یہ ساری کفریہ عقائد رکھتی ہے، وہاں پر بل پاس ہوا، قادیانیت کو کافر قرار دیا گیا۔ مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا مکی صاحب ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، مکی سے فرماتے ہیں کہ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی حج کے لیے تشریف لے آئے، اور حضرت کی عادت تھی جب وہاں آتے تو میرے پاس ٹھہرا کرتے تھے۔ میں نے حضرت مفتی محمود صاحب سے پوچھا، حضرت آپ ایک عالم دین ہیں، مضبوط عالم ہیں، مصلی پڑھانے والے، منبر پر بیان کرنے والے، لوگوں کو درس حدیث دینے والے، آپ کو کیا سوجھی کہ آپ اسمبلی میں جا کر بیٹھ گئے؟ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سارا واقعہ بتلایا، ہوئی ساری کارگزاری کہ جب میں پہلی دفعہ اسمبلی پہنچا، رات کو واپس آیا، اللہ کے سامنے رویا، اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں درس قرآن دینے والا، درس حدیث دینے والا عالم، مصلی پر امامت کرنے والا عالم، منبر پر خطبہ دینے والا عالم، کون سا گناہ سرزد ہوا؟ تو نے مجھے حدیث کے سبق سے اٹھایا، مصلی سے اٹھایا، منبر سے اٹھایا، اسمبلی میں جا کر بٹھا دیا۔ مفتی محمود سے فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، جس وقت قادیانیت کو کافر قرار دینے کی باری آئی، اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے مصلی اور منبر اور درس حدیث سے اٹھا کر
اسمبلی میں اس وجہ سے پہنچایا ہے کہ دنیا قادیانیت کو آئینی طور پر قانونی طور پر کافر قرار دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ بڑا سمجھنے کا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور سوال کھڑک رہا ہے، اور ہر آدمی کے دل میں یہ سوال ہے کہ علماء کا سیاست میں کیا کام ہے؟ علماء کا کام تو منبر سنبھالنا، مصلی سنبھالنا، نمازیں پڑھانا، لوگوں کے جنازے پڑھانا، طلاق نکاح کے مسائل حل کرنا، یہ منبر اسمبلی میں بیٹھ کر سیاست میں علماء کا کیا کام ہے؟ اب یہ سوال صرف عام آدمی کے ذہن میں نہیں، بلکہ تہجد پڑھنے والا، با جماعت نماز پڑھنے والا، حتیٰ کہ علماء کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہونا شروع ہوا کہ علماء کا سیاست میں کیا کام ہے۔ اب اس کے پس منظر کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ جو لفظ ہے علماء کا سیاست میں کیا کام ہے، یہ جملہ کہاں سے شروع ہوا؟ 1973 کی تاریخ میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا آئینی طور پر، قانونی طور پر، اسمبلی میں، تو یہاں پر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ حضرت مکی صاحب کے سامنے یہ کہا، میں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ سے میں بڑا عالم نہیں ہوں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے میں بڑا مجاہد اور خطیب نہیں ہوں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی خطابت کا بادشاہ آدمی گزرا ہے، عشاء کی نماز کے بعد خطابت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، صبح کی اذان آ جاتی ہے، نہ لوگ ہلتے ہیں، نہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا واز ختم ہوتا ہے۔ اتنا بڑا خطیب آدمی اور جرت کا پہاڑ آدمی سید عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا گیا، حضرت آپ کی زندگی کیسے گزری؟ فرمایا کہ میری زندگی ختم نبوت کی چوکی داری میں ایسے گزری ہے، آدھی زندگی جیل میں گزر گئی، آدھی زندگی ریل میں گزر گئی، حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرتے کرتے، پہرا دیتے دیتے گزر گئی۔ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی نے 10,000 ختم نبوت کے مجاہد شہید کروائے، قادیانیت کو فرق نہ پڑا، قادیانی کافر نہ قرار دیے گئے، لیکن ہم نے ایک آدمی بھی قتل نہیں کروایا، آج قادیانی کافر قرار دیے گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے دور میں اسمبلی میں علماء نہیں تھے، جس بنیاد پر قادیانیوں کو کوئی چوٹ نہ لگی۔ آج اسمبلی میں علماء موجود ہیں، جس کی وجہ سے قادیانیت کے دم پر ایسا پاؤں پڑا ہے، قادیانیت چیخنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اور 1974 میں قادیانیت نے جب یہ دیکھا کہ پوری یہودیت کا پلان، یہودیت کا منصوبہ جو انہوں نے قادیانیت کو آگے کر کے کھڑا کیا تھا، وہ سارا منصوبہ ناکام ہو گیا، سارا پلان ناکام ہو گیا۔ وہ تو چاہتے تھے جہاد ختم ہو جائے، وہ چاہتے تھے علماء ختم ہو جائیں، وہ چاہتے تھے کہ علماء اور عوام کا رابطہ ختم ہو جائے۔ اللہ نے اسمبلی میں علماء کو بھیجا ہے، قادیانیت کفر تک پہنچ گئی ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے سوچا، مشورہ کیا، میٹنگ کی، بھئی کیا کیا جائے، کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے ایک جملہ سوچا کہ لوگوں کے دل میں یہ بات بٹھاؤ کہ ہم علماء کے تابع دار ہیں، علماء کو اپنا بڑا مانتے ہیں، لیکن سیاسی علماء کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قادیانیت کے دم پر جو پاؤں پڑا وہ سیاسی علماء کی وجہ سے پڑا۔ اسمبلی میں علماء جو بیٹھے تھے ان کی وجہ سے قادیانیت کافر قرار دلوائی گئی۔ تو انہوں نے یہ نعرہ شروع کیا، یہ بیانیہ شروع کیا کہ لوگوں میں یہ بات پھیلاؤ کہ ہم علماء کی قدر کرتے ہیں لیکن سیاسی علماء کی قدر نہیں کرتے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، نبوت کے آنے کا مقصد، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, आका इनामदार ने फरमाया, बनी इसराइल के नबी जहां पर नबूवत के मनसब पर फायज थे, वहां पर वो नबी जो थे वो उस वक़्त सियासत के इमाम भी थे। कान तसूसुहुमुल अंबिया, वो अंबिया सियासत के मनसब पर भी फायज थे। एक नबी चला जाता, दूसरा नबी उनकी जगह पर आ जाता। हुजूर ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खत्म है। मेरे बाद अगर कोई आदमी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा, दज्जाल होगा, कज़्ज़ाब होगा। मेरे बाद कोई नबी बन नहीं सकता, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। मेरे बाद खिलाफत होगी, नबूवत नहीं होगी। सवाल यहाँ पैदा ये हुआ, अल्लाह के नबी आए हैं, मस्जिद नबवी के मुसल्ले के इमाम, पैगंबर दो जहां, मस्जिद नबवी के मिंबर के खतीब, पैगंबर दो जहां, जनाजों पर इमाम बनने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईद की नमाज पढ़ाने वाले इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब यहाँ पर देखना ये है कि इस रियासत मदीना के, जो मदीना की रियासत है, इस रियासत का हुक्मरान कौन है, इस रियासत का अमीर कौन है। इस रियासत का हुक्मरान वही मुसल्ले का इमाम भी है, वही मिंबर का खतीब भी है, वही हुक्मरान भी है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हजरत अबू बकर दौरे खिलाफत आता है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के मुसल्ले का इमाम भी है, मिंबर का खतीब भी है, जनाजे का इमाम भी है, ईद की नमाज पढ़ाने का इमाम भी है, और 11 लाख मुरब्बा मील की जो हुक्मरानी है उनका हुक्मरान भी हजरत अबू बकर है। हजरत उमर का दौर आता है, मिंबर का इमाम, मिंबर का खतीब हजरत उमर है, मुसल्ले का वारिस हजरत उमर है, जनाजे का इमाम हजरत उमर है, ईद की नमाज का खतीब इमाम हजरत उमर है। लेकिन 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी है तो हुक्मरान भी हजरत उमर है। जहां पर हजरत उस्मान का दौर आया, 64.5 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उस्मान की हुक्मरानी है, हुक्मरान हजरत उस्मान है, मुसल्ले का इमाम भी हजरत उस्मान, खतीब भी हजरत उस्मान, जनाजे का इमाम भी हजरत उस्मान, और ईद का इमाम भी हजरत उस्मान। तो हुक्मरान भी हजरत उस्मान, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया। तो मामला यही है, मालूम ये हुआ कि पहले जो मुसल्ले का इमाम था वही कौम का हुक्मरान था, जो मिंबर का खतीब था वही कौम का हुक्मरान था। इस वक्त ये जो एक जहर फैलाया गया है। अच्छा, अगली बात, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद के खिलाफ जो जंग चली है, जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला में शहीद हुए हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यही है, यजीद चाहता था हुक्मरानी मेरे पास हो, तख्त मेरे पास हो, हुक्मरान मैं बनूं। आप नेक आदमी हैं, परहेजगार आदमी हैं, मुत्तकी आदमी है, आप मुसल्ले के इमाम बने, इमामत आपकी जिम्मेदारी है, मिंबर आपके पास है, लेकिन तख्त मेरे पास होना चाहिए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के खिलाफ निकले हैं और उम्मत को सबक दिया है। वो सबक ये है कि अगर मैं मुसल्ले पर रहूं, मिंबर पर रहूं, यजीद तख्त पर रहे, आने वाली उम्मत को पता ये चलेगा कि मिंबर का दीन और है, मुसल्ले का दीन और है, मस्जिद का दीन और है, और बाहर का दीन, तख्त का दीन और है। जबकि मिंबर का दीन भी वही जो तख्त का दीन है, हुकूमत में भी वही दीन जो मुसल्ले पर है, मिंबर पर भी वही दीन जो तख्त पर है। इस बुनियाद पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के खिलाफ निकले हैं। उनको ये बताने के लिए निकले हैं कि मुसल्ले का वारिस भी आमना के लाल के घराने का फर्द होगा, तख्त का वारिस भी आमना के लाल के घराने का फर्द होगा। अहले बैत का सारा घराना ज़िबा कराने के बाद
امت کو سبق دے کر گئے ہیں کہ حکومت بھی، اسلام کی حکومت بھی، اسلامی سیاست بھی، مسلح بھی، منبر بھی، یہ ایک ہی آدمی کے پاس ہونا، یہ سنت رسول ہے اور سنت خلفائے راشدین ہے۔ اب یہ 50 سال پہلے 1974 میں جو نعرہ چلا، جو بیانیہ چلا کہ علماء کا سیاست میں کیا کام ہے، یہ قادیانیوں نے یہ بات پھیلائی، اور یہ بات چلتے چلتے آج ہمارے دیندار طبقے میں، نمازی طبقے میں، آج ہمارے تہجد پڑھنے والا، نفل پڑھنے والا آدمی بھی یہ اعتراض کرتا ہے علماء کا سیاست میں کیا کام ہے۔ حق یہ ہے کہ علماء ہی سیاست کے حقدار ہیں، یہ تو انہوں نے غصب کیا ہے، یہ جمہوریت، یہ تو کفریہ ایک نظام ہے، ورنہ تو خلافت ہے، اور خلافت یہ اسلام کی بقا اور عزت کا ذریعہ ہے، اور خلافت آتی ہے جہاد کے ذریعے سے۔ تو کفر نے، یہودیت نے اس جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا تاکہ جہاد ختم ہو جائے اور مسلمان خلافت سے محروم ہو جائے اور مسلمانوں کے پاس اسلامی حکمران باقی نہ رہے۔ تو اس جو نعرہ لگا ہے، اس میں ہم بیچارے مسلمان لا علمی کی بنیاد پر اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر اسمبلی میں علماء نہیں ہوں گے، اگر علماء نہ ہوتے تو قادیانیت کبھی بھی کافر قرار نہ دی جاتی۔ تو یہ علماء کی برکات ہیں کہ علماء کفر کے کسی نظام کو پسند نہیں کرنا چاہتے۔ اگر وہ کوئی کفریہ نظام لاتے ہیں تو علماء آڑ بنتے ہیں اس کفریہ نظام کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں ان علماء کی بھی قدردانی کی۔ ہم مصلی کے اپنے امام کی قدردانی کرتے ہیں، ہم تصوف کے خانگاہ کے بزرگ کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن جب مسئلہ سیاست کے عالم کا آ جائے ہم کہتے ہیں ہم سیاست کے علماء کو نہیں مانتے۔ اصل میں ہمیں معلومات نہیں ہے، سیاست بھی دین کا ایک شعبہ ہے، اور سیاست یہ علماء کا کام ہے، چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جس طرح تدریس یہ نبوت کا شعبہ ہے، امامت نبوت کا شعبہ ہے، خطابت نبوت کا شعبہ ہے، سیاست بھی نبوت کا شعبہ ہے۔ ہمیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم اس راستے پر چلے ہیں اور ہم سے وہ الفاظ سرزد ہوتے ہیں کہ ہم ان علماء کو نہیں مانتے۔ اصل میں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس نقصان سے محفوظ فرمائے اور ہر طبقے کے عالم کی قدردانی کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔